نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، جس طرح کہ یہود اور نصارہ کرتے تھے، مخصوص رنگوں کے لباس پہن کر، مخصوص طرز کے پٹکے پہن کر اور مخصوص رسوم و رواج کے ساتھ الجھ کے رہ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ کوئی اللہ پر ایمان لائے، اس کا دل اپنے رب کو مانے۔ تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ جب رب کے ہو جائیں گے تو پھر اس کے دیے ہوئے نظام کو آپ من و عن تسلیم کریں گے۔ اٹھنے بیٹھنے سے لے کر انداز معاشرت تک، امور سیاست سے لے کر طرز حیات تک، کاروبار سے لے کر نجی زندگی تک، آپ کی زندگی کا ایک گوشہ اپنے رب کے دیے ہوئے نظام کی مطابقت میں ہو۔ تو نیکی تو یہ ہے، نہ یہ ہے کہ تم مخصوص ایک طرز اختیار کر لو، مخصوص طرز کے رنگ پہن لو اور اس کو تم دین قرار دے دو۔ ظاہریت کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تمہاری روحوں میں دین کی وہ قدریں اس طرح اتر گئی ہوں کہ تم سے جدا نہ ہونے پائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جو ہمارے اعتقادات ہوتے ہیں ان کا ہمارے عمل پر، رویے پر، طرز زندگی پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمارے عمل کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر کا خوف میرے سینے سے نکل جائے گا۔ اسی طرح جب آخرت کا یقین میری روح کے اندر راسخ ہو جائے گا تو میری زندگی خود بخود مرتب ہو جائے گی، منظم ہو جائے گی، کیونکہ آخرت کا تصور کیا ہے کہ میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور ایک ایک عمل اس کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اعمال کی جواب دہی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تو پھر کس طرح میں بند کمرے کے اندر بھی جرم کر سکتا ہوں جب یہ عقیدہ میرے ساتھ جڑ گیا ہے؟ جب ہم اپنے عمل میں کمزور ہوتے ہیں تو ہمارے عقیدے کے اندر کچھ جھول ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے عمل کمزور ہو رہا ہے۔ تو عمل کی پختگی اور رسوخ عقیدے کی پختگی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو چیزیں بیان فرمائی ان کا تعلق جڑا تھا عقائد سے۔ اب دوسری بات جو بر کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور مال کو خرچ کرنا علی حبہ، اس کی محبت کے باوصف۔ مال کی اگر محبت یا ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو خرچ کر دینا، صرف کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس وقت ہے جب اس کی شدید احتیاج آپ کو بھی موجود ہو۔ اس لیے صحت مند آدمی جو جوان بھی ہو اور اس کو ضرورت بھی ہو، اس کا صدقہ کرنا اس کے صدقے کرنے سے بہتر ہے جو مخمسے کے عالم کے اندر جب موت و حیات کی کشمکش ہو تو وہ صدقہ کر دے، اپنا مال خیرات کر دے۔ عمومی طور پہ ایک مخفی دولت کی محبت جو ہمارے سینوں میں ایک حد تک موجود ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس مال کو بڑھاتا چلا جاؤں گا اور اپنی ساری ضروریات بھی پورا کرتا چلا جاؤں گا اور بہت حجم ہو جائے گا تو پھر اس سے کوئی بڑا کام کروں گا۔ وہ ایک ہدف لیتا ہے بڑے کام کا اور مال کو ضرورت کے باوجود خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک مخفی محبت ہے مال کی جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو ترغیب دی ہے کہ جو ضرورت پیش آئے، تو جہاں جہاں ضرورت پیش آئے تمہیں اپنے مال سے خرچ کرنا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ واجبہ کے طور پہ ہم ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے اوپر مال خرچ کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اور اس کے مصارف یہاں بیان فرما دیے، اور وہ مصارف کیا ہے اب ذرا غور کیجئے۔ فرمایا ذوی القربیٰ، سب سے پہلا جو رکھا وہ ذوی القربیٰ، رشتہ دار رکھے۔ باقی لوگوں پر خرچ کرنے سے پورا ثواب ملتا ہے اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 2 وقت کا کھانا موجود نہ ہو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، والسائلین، اور جو مانگنے والے ہیں۔ تو اگر اس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تو وہ اگر مانگے بقدر کفاف اور 2 وقت کا کھانا مل جائے تو پھر مانگنا ترک کر دے تو اس کے لیے جائز ہے اور شریعت اس کو روکتی نہیں، اور ایسے شخص کو دینا ثواب بھی ہے۔ لیکن جو شخص جمع کیے ہوئے ہو، اس کے پاس موجود ہو، دولت بڑھانے کے لیے یا عادتاً مانگتا ہو، تو ایسے شخص کو نہ دینا چاہیے اور نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ وفی الرقاب، اور جو غلام ہیں ان کو غلامی کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ دور موجود کے اندر اگر کوئی قرض میں جکڑا ہوا ہے تو وہ بھی پھنسی ہوئی گردن ہے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے زمرے میں وہ شخص جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور اس کے پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ ان کی شادی کر سکے اور اس کی مدد کی جائے، تو یہ بھی اس سے ملتا جلتا حکم اس کے ساتھ یہ جڑ جائے گا کہ اس پھنسے ہوئے مجبور کی گردن کو چھڑایا جائے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنا جب وہ عہد کر بیٹھے۔ وَالصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے۔ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، غربت، بیماری، حالت جنگ میں
استقامت اور ثبات کے ساتھ کھڑا رہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے اور پکے مومن ہیں، جو ان خوبیوں کے حامل ہیں، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے، یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں، جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔ سچا واقعہ حضور نے اپنے صحابہ کو سنایا۔ 3 آدمی سفر کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ان کو رات پڑ گئی، تو ایک غار کے اندر وہ داخل ہوئے رات گزارنے کے لیے۔ آندھی چلی، بارش آئی، تو اوپر سے ایک پتھر لڑکا اور وہ غار کے دروازے پہ آ کے گر گیا، اور اتنا بھاری اور بڑا پتھر تھا کہ اس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے آپس میں بات کی اور کہا تم اس غار میں پھنس گئے ہو، اب یہاں سے نکل نہیں سکتے مگر یہ کہ تمہارے وہ عمل جو محض اللہ کی رضا کے لیے تم نے کیے ہیں، ان اعمال کا وسیلہ دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میں جب بھی بکریاں چرا کر کے آتا تو میں دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن میں سبز درختوں کی تلاش میں بکریاں لے کے کوئی چارہ، کوئی درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ میں جب واپس پلٹا دونوں سو چکے تھے۔ میں نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، بیدار کروں کہ اٹھو دودھ پی لے، لیکن اب سارا دن وہ بھوک سے تھے، تو اچانک آنکھ کھلے اور بھوک کی شدت سے تڑپے، تو میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکا۔ تو کہتا ہے کہ میں بچوں کو نظر انداز کیا اور ماں باپ کے جاگنے پہ دھیان رکھا، اور یوں ساری رات بیت گئی۔ میرے ماں باپ فجر کے وقت جب اٹھے، وہ دودھ ان کو پیش کیا۔ اب یہ عمل پیش کر کے کہتا ہے اے اللہ اگر یہ میں نے محض تیری رضا کے لیے کیا، تو جانتا ہے میرے دل کو، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہاں سے یہ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، مرد عورت کے ساتھ جتنی محبت کرتا ہے اس طرح میرا اس کی طرف رجحان قلب تھا، تو میں نے اس کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کئی بار کہا، لیکن اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک دن حالات نے اس کو مجبور کر دیا، فاقہ زدہ حالات ہو گئے، غربت آ گئی، تو اس نے مجھ سے اپنی حاجت طلب کی، تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، لیکن اس شرط پہ کہ تم اپنا جسم میرے سپرد کرو گی۔ اب مجبوری سے اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کا وجود اللہ کے خوف سے کانپ رہا تھا، اور مجھے کہنے لگی اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور اس کی حدوں کو نہ توڑ۔ میری خواہشات تو پگلی تھیں، آرزویں تو بےتاب تھیں، اور میں اس کی قیمت بھی ادا کر چکا تھا، لیکن اس کا یہ جملہ کہ اللہ سے ڈر، تو میں نے تیرے سے ڈر کے اس کو چھوڑ دیا، اور جو اس کو میں نے 120 دینار دیے تھے وہ بھی اس کے پاس رہنے دیے۔ اللہ میرے اس مخفی عمل کو تو ہی جانتا ہے، تو اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، سوراخ تو زیادہ ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہاں سے گزرنا ممکن نہیں تھا۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ میں مزدوروں سے کام لے رہا تھا اور ان کی مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بتائے بغیر چلا گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے مزدوری کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کاروبار میں برکت ہوئی، اور بہت زیادہ وہ کاروبار جو اس کی مزدوری سے شروع کیا گیا تھا پھیل گیا۔ تھوڑی سی مزدوری تھی لیکن کاروبار بہت پھیل گیا۔ اب میں اس کے اندر کچھ ایک آنا ٹگا نہیں لیا۔ ایک عرصے کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا مجھے میری مزدوری دے۔ تو میں نے کہا یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ، یہ غلام، یہ نوکر چاکر، یہ سب کچھ ہے، یہ تیری مزدوری ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں تو مزدوری کے وہ چند جو لینے آیا ہوں اور آپ کہتے ہیں یہ سب کچھ تیرا ہے۔ تو اس نے ساری صورتحال بتائی، تو اس نے وہ ساری بکریاں، وہ سارے اونٹ، ساری گائے اور سارے غلام ہانکے اور چل دیا۔ کہا اے اللہ اگر یہ عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور نے فرمایا وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تو مشکلوں سے نکلنے کے راستے ملتے۔ ایک روایت میں آتا ہے جو آسانی کے وقت اللہ کو فراموش نہیں کرتا، اوکھے ویلے اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پھنسے تو چالاکیاں کرتے ہیں، کوئی چالاکی، کوئی مکر کہ اس سے نکلیں۔ تو مصیبت میں پھنسیں تو دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیں اور اچھے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ تو زندگی میں ایسا ذخیرہ اعمال کا جمع کرو کہ جب مشکل بنے تو ان اعمال کا وسیلہ پیش کر کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ 70,000 لوگ ایسے ہیں
جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانو لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی، اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں، پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو، سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں، یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے، یہ چھو منتر جادو ٹونا ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے، اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کر دے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک وظیفہ میں دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں گی، انوار کا نزول ہوتے محسوس کریں گے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی۔ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے اسلام نے نکالا ہے، اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرها،
کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو یہ ہمارا دین ہے. لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا جس طرح ایک رواج کسی نے کہا، بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا. عرب کلچر تو برہنگی تھا، عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا. گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے. تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے. تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے. اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی. تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھیننے سے بنے گا تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا. تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے، انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں. تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے، کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے، کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے. جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا، اور قرآن اترتا تھا اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صاحب قرآن تھے. وہ صحابہ ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ابو بکر و عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب عثمان و علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب سیدہ عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، تو مجھے بتائیے اس تقدس ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماؤں کو حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی ضمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے، تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھر کے بیٹھ کے کہا کوئی بات نہیں جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے. بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو تاکید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے. میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی ہے انشاءاللہ. اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے، ساری امتیں مر جائیں گی، امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا. اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے، ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے. تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے. آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کٹھ ملا کی اصطلاح ہے. کچھ بولتی ہے جناب یہ دقیانوسیت ہے، کوئی کہتی ہے یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں. جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی 5 چادریں رکھی ہیں. اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے. تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے اسکرٹ میں دفن کر دیا جائے، میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں؟ اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں، اس وقت محارم قریب آ جائیں جو لاحت میں اتاریں. تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیے جائیں، ان کی کنیز بن کے زندگی گزار